الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، آج یہ جامعہ اسلامیہ قاسم العلوم بائی کا اجلاس ہے، تعلیمی اجلاس ہے. تو تعلیم ہی سے متعلق میں کچھ گزارشات بہت مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دراصل ہم حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب نعمانی، سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ پہلی مرتبہ میوات میں تشریف لائے ہیں. ان کو سننے ہی کے لیے ہم لوگ سب حاضر ہوئے تھے، لیکن تعمیل حکم میں چند باتیں عرض کی دیتا ہوں. اسلام میں سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی اس میں ہم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلی آیت جو قرآن کریم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھنے کی تلقین کی گئی. اور حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ جو بنایا گیا وہ بھی علم ہی کی وجہ سے بنایا گیا تھا. فرشتے اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، وہ حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. جب فرشتوں کو اشکال ہوا کہ آپ انسان کی پیدائش کیوں فرما رہے ہیں تو اس پر اللہ رب العالمین نے امتحاناً حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے اسما سکھا دیے، اور فرشتوں کو ان کا علم نہیں تھا. تو ان تعلیمی اس میں جب فرشتے اس کا جواب نہیں دے سکے اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام فٹافٹ بتلا دیے، تو اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس. تو حضرت آدم کو جو شرف بخشا وہ علم کی وجہ سے بخشا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور احادیث نبویہ جو لسان مبارک سے صادر ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام ان کو یاد کرتے تھے. سب سے پہلا مدرسہ ام ہانی کا مکان تھا مکہ معظمہ میں. چند افراد آپ کے ارد گرد بیٹھے رہا کرتے اور وہ قرآن پاک جتنا اتر چکا ہوتا اس کو یاد کیا کرتے تھے. اس کے بعد مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد اصحاب صفہ کا چبوترا بہت سے حاجیوں نے دیکھا ہوگا. وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھے رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا اس کو یاد کرتے، اور لسان نبوت سے جو کلمات صادر ہوتے ان کو محفوظ کیا کرتے تھے. تو سب سے پہلا مدرسہ ام ہانی کا مکان کہیے یا اصحاب الصفہ کی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حدیث کی تلاش میں لوگ صحابہ کرام کے پاس سینکڑوں اور ہزاروں میل سفر کر کے ایک حدیث کی تلاش میں جایا کرتے تھے. اس طرح سے ان احادیث کو محفوظ کیا، قرآن کریم کو محفوظ کیا. صحابہ کرام کے بعد تابعین صحابہ کو تلاش کرتے پھرتے تھے، اور لمبے سفر کر کے پیدل کے صعوبت بھرے سفر کر کے اور وہ حدیث حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. محدث مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے، حلقے لگتے تھے، وہ سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے. یوں ہی سلسلہ چلتا رہا. آگے خلافت عثمانیہ آئی اور پھر دوسری خلافتیں آئی، ان میں مدارس قائم ہوئے،
لیکن ان مدارس کا نظام سارا بیت المال سے چلا کرتا تھا۔ ہندوستان کے اندر بھی 700 سال تک تقریباً مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اس میں بھی دہلی ہی کے اندر 1000 سے زائد مدرسے تھے، ان سب کا نظام بیت المال سے، بادشاہ وقت کے خزانے سے چلا کرتا تھا۔ جب اس ملک پر بیرونی طاقت انگریز کا قبضہ ہو گیا، 1857 میں انگریز نے جو قتل عام کیا، تو تمام مدارس کو بلڈوزر سے صاف کر دیا، علماء نہیں رہے، ائمہ نہیں رہے، 20 کوس تک جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا تھا۔ جنازے کو لیے ہوئے 1 2 دن تک، 3 دن تک انتظار کرتے تھے لوگ، کوئی بندہ خدا گزرے اور وہ ہماری جنازے کی نماز پڑھا جائے۔ یہ صورتحال بن گئی تھی۔ انگریز نے گاؤں گاؤں ان کی مشنریاں گھومتی پھرتی تھی، یتیم بچے رہ گئے، بیوائیں رہ گئی، مجاہدین اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اس وقت وہ ان کو یہ تلقین کرتے تھے کہ ان بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو مفت کھلائیں گے، مفت پلائیں گے، مفت پڑھائیں گے اور مفت ان کی تربیت کریں گے۔ مقصد کیا تھا؟ جن بچوں کے ماں باپ، جن کے باپ انگریز سے جہاد کرتے ہوئے اپنی گردن کٹا دی، جام شہادت نوش کر لیا، جیلوں کو آباد کیا، طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کی، آج ان بچوں کو سہولت سے ہم عیسائی بنا لیتے ہیں۔ 1857 کے قتل عام کے بعد 8 سال کے وقفے سے اکابر اسی اس میں پریشان رہے، غور و فکر کرتے رہے کہ اب ہندوستان میں اسلام کیسے باقی رہے۔ جو صورتحال پیرس میں پیش آ گئی تھی، سمرقند اور بخارا، بڑے بڑے اسلامی علمی دینی مراکز، وہ سب تاتاریوں نے صاف کر دیے تھے، علماء نہیں رہے، کتب خانے نہیں رہے۔ آج وہاں صرف اور صرف مسجد قرطبہ نظر آتی ہے، وہ اسلامی نشان ایک باقی رہ گیا ہے، اور وہ بھی اب گرجا کی شکل میں ہے۔ جس طرح وہاں حالات پیش آئے تھے، وہی حالات اس ملک کے اندر ہمارے سامنے بن گئے تھے۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، ہمارے اکابر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عابد حسین صاحب اور دوسرے اکابر یہ سر جوڑ کر بیٹھے۔ عام معافی کا جب اعلان ہو گیا، 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ ایک ہی پڑھانے والا ملا محمود ہے، ایک ہی پڑھنے والا محمود ہے۔ ملا محمود پڑھانے والے ہیں، محمود پڑھنے والے ہیں۔ یہاں سے مسجد چھتہ میں انار کے پیڑ کے نیچے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد شروع ہوئی۔ سب سے پہلا جو طالب علم ہے دارالعلوم دیوبند کا، وہ آگے چل کر مولانا محمود الحسن بنے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن کہلائے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہوئے۔ انہوں نے جو شاگرد تیار کیے، ان میں عظیم المرتبہ شخصیات، حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہی میں مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی اور دوسرے اکابر۔ ایسی سینکڑوں شخصیات انہوں نے تیار کی، جنہوں نے اپنے اپنے میدانوں میں دین کی، ملک کی، ملت کی عظیم خدمات انجام دی۔ ایک مولانا شاہ محمد الیاس صاحبی کو لے لیجئے، وہ بھی شاگرد ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلے ہیں۔ ان کو اللہ نے ایسا نسخہ انہوں نے پیش کیا امت کے سامنے، جو آج دعوت و تبلیغ کے نام سے پورے عالم میں چپے چپے پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ اسی طرح حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، کتنا عظیم کام دین کا وہ کر گئے ہیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 18 سال تو مسجد نبوی میں قال اللہ قال رسول کا درس دیا ہے، وہ بھی شاگرد ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ایسی بڑی بڑی شخصیات، شاہ عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ قطب وقت تھے۔ انہوں نے تزکیہ باطن، تصوف اور سلوک کی لائن سے
جو دین کی اسلام کی عظیم خدمات انجام دی ہیں. ایسے شیخ الاسلام اور شاہ احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو قربانیاں انجام دی ہیں، یہ تمام امور دینی امور ہیں. اسی دارالعلوم دیوبند کا فیض پھیلا پورے ہندوستان میں، پورے بلکہ ایشیا میں مدارس قائم ہوئے. سب سے پہلے چندے سے شروع ہونے والا مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہے. اس سے پہلے کوئی سلسلہ اس طرح نہیں تھا. آج یہ ادارہ بھی اسی دارالعلوم دیوبند کا بچہ ہے، اسی کا فیض ہے. تبلیغی کام جتنا ہے مکمل پورے عالم میں چپے چپے پر پہنچا ہوا ہے، وہ سارا دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے. ایسے ہی جمعیت علماء کی لائن سے پلیٹ فارم سے جو خدمات ملک کی ملت کی انجام دی جا رہی، وہ بھی دارالعلوم دیوبند ہی کا فیض ہے. جمعیت علماء ہند کو تو خود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا. ایسے ہی تزکیہ باطن کی لائن سے، تزکیہ باطن یہ ضروری اور لازمی چیز ہے. ہر مسلمان کے لیے اپنے اندر کی مایا کو صاف اور پاک کرنا، اپنے قلب کو غلاظتوں سے پاک و صاف کرنا لازم اور ضروری ہے، بالخصوص علماء کے لیے. اس لیے کہ وہ رہبر ہیں، رہنما ہیں، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. تزکیہ باطن فرض کے درجے میں ہے، بلکہ یہ تو فرض عین ہے ہر شخص پر. اپنے آپ کو غلاظتوں سے، حسد سے، بغض سے، عناد سے، کینہ سے، کپٹ سے، تکبر سے تو اور دوسری بیماریاں جو محرمات میں سے ہیں اور ہمارے قلوب ان سے بھرے ہوئے ہیں، اس کو صاف کرنا. قد افلح من تزکا، کامیاب جو ہوگا تو وہ تزکیے والا ہوگا جس نے اندر باطن کو صاف کر لیا ہوگا. تو میرے بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ تمام چیزیں ہم کو ملتی ہیں. اور پھر قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے کا مقصد بتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ اللہ رب العالمین نے خود انسانوں میں سے ایک آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا. اس کا کام کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا. تلاوت آیات قرآن کریم کا پڑھنا یہ نبی کا کام ہے. وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ باطن کرتا ہے، اندر کی غلاظتوں کو، قلب کے اندر جو بیماریاں گھسی ہوئی ہیں ان کو پاک و صاف کرتا ہے. اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تمہیں تعلیم دیتا ہے. تو تعلیم کتاب یہ مدارس یہ نبی والا کام ہے. دعوت اللہ نبی والا کام ہے. تزکیہ باطن نبی والا کام ہے. اور جس لائن سے بھی دین کی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، جن جن انجمنوں کی طرف سے، جن تنظیموں کی طرف سے، وہ تمام کا مخرج اور منبع دارالعلوم دیوبند ہے، ایشیا کی جو سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے. اس لیے ہمیں کسی کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کہ ہم ایک چیز کو بڑھا لیں کہ بس یہی دین ہے. صرف جہالت ہے. یہ بھی دین کا کام ہے، تعلیم و تعلم کا. تزکیہ باطن کا کام یہ بھی دین کا کام ہے. اور خدمت خلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں. آپ مخلوق کے کیسے کام آتے تھے، بندوں کے، ساتھیوں کے کیسے کام آیا کرتے تھے. تو خدمت خلق والا کام وہ بھی نبی والا کام، دعوت اللہ والا کام وہ بھی نبی والا کام. تو یہ تمام امور ہمارے دینی کام ہیں. جہاں اللہ جس سے اس کو کام لینا منظور ہے اس سے کام لے رہا ہے. تو سب کو دینی سے کام سمجھنا چاہیے. اس کی وقت ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم روشنی میں ہیں، اور اگر علم نہیں ہے تو ہم اندھیرے میں ہیں. اپنے بچوں کو تعلیم دین لازم ہے. میں کہا کرتا ہوں 20 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو مدرسے سے جوڑیے، مکتب سے جوڑیے، اسکول سے جوڑیے، کالج سے جوڑیے. ان کی تعلیم کا بندوبست کیجیے. دینی تعلیم ہمارے لیے فرض ہے. اور عصری تعلیم، دوسری تعلیمات وہ ہماری ضرورت ہیں. ہم کو ماسٹر بھی چاہیے، ہم کو ڈاکٹر بھی چاہیے، ہم کو انجینئر بھی چاہیے، پروفیسر بھی چاہیے. تمام یہ بھی ہماری ضروریات ہیں. تعلیم کے بغیر انسان اندھیرے میں رہتا ہے. اس لیے ہم کو اپنے ان بچوں کو، ان نونہالوں کو، یہی قوم کا مستقبل ہوں گے، یہی آگے چل کر قوم کی قیادت کریں گے. اگر ہم اپنے بچوں سے غافل رہیں گے ان کی تعلیم سے
تو یقیناً ان کی بہت بڑی حق تلفی ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا چاہیے، اور جو 20 سال سے زائد عمر کے میرے نوجوان ہیں ان کو تجارت سے جوڑیے، بزنس سے جوڑیے، کاروبار سے جوڑیے، جماعت سے جوڑیے، ان کا دینی رخ و رجحان بھی بنا رہے، بیکار نہ چھوڑیے۔ خانہ خالی را دیو می گیرت، خالی گھر جو ہوتا ہے اس میں جن بھوت بھی آ جاتے ہیں، اس پر بھی ایک جن مسلط ہو جائے گا شیطان، وہ اس کو غلط مجلس میں بٹھائے گا، مینوشی تک پہنچائے گا، جوا سٹے میں پہنچائے گا، ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو چوری چکوری تک پہنچائے گا۔ اس لیے 20 سال سے کم عمر کے بچے ان کو تعلیم سے جوڑ کر رکھا جائے، مدرسے سے جوڑیں، مکتب سے جوڑیں، اسکول سے جوڑیں، کالج سے جوڑیں، یونیورسٹی سے جوڑیں۔ تعلیم کے بغیر انسان ادھورا رہتا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں ہمارے بڑے بوڑھے وہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ آگے آنے والی ہماری نسل، ان کی فکر ہم کو ہونی چاہیے، ان کی دین و ایمان کی فکر ہماری آج کی ضرورت ہے۔ اگر مدارس سے ہم جڑ کر چلیں گے، علماء سے جڑ کر رہیں گے، تو جو فیض دین کے آنے کا ہے، جو ذریعہ ہے، وہ باقی رہے گا۔ اگر ہم علماء سے کٹ جاتے ہیں تو وہ راستہ بند ہو جاتا ہے۔ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا تو تم عالم بنو، تمہارے پاس قرآن و سنت کا علم ہو، اور اگر ابھی عالم نہیں بنے ہو تو کم از کم سیکھنے والے بنو، متعلم بنو۔ اب متعلم میں چھوٹے بچوں کے لیے تو مدرسے ہیں، جمع ہوئے مدرسے، اور بڑے بوڑھوں کے لیے اپنی نماز صحیح کرنے کے لیے، صورتیں یاد کرنے کے لیے، جو نہیں جانتے وہ سیکھنے کے لیے باہر 40 دن لگائیے، 4 مہینے لگائیے، اور جو آتا جائے اپنے ان بھائیوں کو سکھلائیے جن کو کچھ نہیں آتا۔ تو ایک تو جمع ہو مدرسے ہیں، ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ ہم کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر عالم نہیں بنے ہیں تو ہم سیکھتے رہیں، تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ اور مستمعاً، اور اگر اتنا بھی موقع تمہارے پاس نہیں ہے، تم عالم بھی نہیں بن سکے، متعلم بھی نہیں بننے کا وقت ہے، تو کم از کم علماء کی بات سننے والے بنیے۔ اور اگر اتنا بھی تمہیں موقع نہیں ملتا کہ علماء کے پاس بیٹھ سکو، ان کی بات سن سکو، تو کم از کم ان سے محبت کرنے والے رہو دور دور سے۔ ولا تکن الخامس فتہلک، 5 مت ہو جائیے، نہ عالم بنے، نہ متعلم بنے، نہ مستمع سننے والا بنے، نہ ان سے محبت کرنے والا بنے۔ 5واں کون ہوگا؟ ان کی جڑیں کھودنے والا، ان کی مخالفت کرنے والا، ان سے حسد و عناد رکھنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے پھر ہلاکت ہے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماویں۔ علم سے، علماء سے ہمارا جوڑ رہے۔ علماء سے جب تک ہمارا جوڑ رہے گا، وہ سوچ جو دین کا آ رہا ہے وہ علماء کے راستے سے آ رہا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جب علماء سے ہمارا سلسلہ کٹ جائے گا تو دین کا آنے کا سوچ بند ہو گیا، پھر کیسا آئے گا؟ پھر جہالت آئے گی، گمراہی آئے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماویں، اور جتنی باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماویں۔ جیسے ہم تبلیغی کام ہماری گھٹی میں پلا ہوا ہے، اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ بھی دین کا کام ہے۔ اور ایک تعلیم و تعلم کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ اس کے لیے بھی ہم کو اور آپ کو جان کی پوری بازی لگانی چاہیے، قربانی دینی چاہیے۔ اس کی اہمیت ایسے ہی تزکیہ باطن، اس طرف بھی جو خانقاہی لائنیں ہیں اس طرف بھی ہم کو توجہ کرنی چاہیے، اپنا تزکیہ باطن ہو جائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔